السلام علیکم خالق اشکول میں بقیہ حصہ آپ دوستوں کی سماعت کرنے لگا ہوں۔ خاموشی سے 2 سال گزر گئے اور میں بہت امیر ہو گیا، لیکن ہمارے کشکول کو میں نے اسٹور میں بند کر رکھ دیا، کیونکہ اس ہی کی بدولت میرے پاس یہ دولت آئی تھی، اور اس حسینہ کو بھول گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ دسمبر کی ایک نہایت ٹھنڈی رات تھی۔ سردی اپنے پورے عروج پر تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی میرے بستر پر ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی تھی جس سے میں انجانے یا جانتے ہوئے بھی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ چاند سی ہو کب، ایسا میں نے سوچا تھا۔ ہاں، تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں اچانک کیسے؟ وہ بھی مسکرائی۔ میں تم سے الگ کب تھی؟ شاید تمہیں یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرا وسیلہ بنایا تھا۔ اب بھی موقع ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو انشاءاللہ جنت تمہارے انتظار میں ہوگی۔ میں تمہارے اس سوال سے ہمیشہ تنگ آتا ہوں۔ اور ہاں، ارے اب یہ جنت کون ہے؟ جنت اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین تو کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں اس دنیا میں کیسے نوازتا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایک مرتبہ تم کلمہ پڑھ لو، دیکھو کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف سے دوسری طرف کر لیا۔ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ کچھ مہینے سکون سے گزر گئے، پھر اچانک دوپہر کے کھانے پر نازل ہوئی۔ بند گھر میں جب کہ تمام دروازے کھڑکیاں بند تھیں، وہ کہاں سے آ ٹپکی؟ میں حیران تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا، مگر وہ ہنس پڑی۔ یہ من و سلوہ ہے جو میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے پلیٹ میرے آگے کر دی، جس میں 2 عدد تلے ہوئے تیتر تھے۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ یہ تھوڑا سا کھا لو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا شوق نہیں ہے، میں صرف دال اور سبزی کھاتا ہوں۔ اس کے بار بار اصرار پر میں نے تھوڑا سا چکھ لیا۔ وہ اتنا مزیدار تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں دونوں تیتر کھا گیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ شام تک عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار دل چاہ رہا تھا کہ وہ آ جائے، مگر رات ہو گئی، وہ نہیں آئی۔ رات کے جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز کسی قریبی مسجد سے آ رہی تھی، اور اللہ اکبر کی آواز سے میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ میں بے ساختہ اٹھا اور بھاگتا ہوا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، مگر اندر نہیں جا پا رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی نماز ختم ہو گئی، مگر میری بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ اچانک وہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں بھاگ کر اس کی پاس گیا۔ میں بہت بے چین ہوں، بہت بے قرار ہوں۔ بھگوان کے لیے
میری بے چینی اور بے قراری ختم کر دو۔ بھگوان کے واسطے میں کوئی کام نہیں کرتی۔ تم نے غلط کہا ہے۔ یہ کہو کہ اللہ کے واسطے تو اللہ خود تمہاری بے چینی بے قراری ختم کر دے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھگوان کے علاوہ کسی سے مدد مانگوں۔ سنو، اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آج تم نے فیصلہ نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے بے چین اور بے قرار رہو گے۔ جاؤ، مسجد کے اندر امام صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے جا کر ملو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں عجیب کشمکش کی حالت میں تھا۔ پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی عجیب سی تھی، جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر میں بات کرتی ہوں۔ میں یہاں پر تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بھاگتا ہوا مسجد کے اندر چلا گیا۔ وہاں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ آ جاؤ اختر بیٹا، پریشان نہ ہو۔ میں حیران رہ گیا، انہوں نے ابھی سے مجھے مسلمانوں والا نام دے دیا تھا۔ میں سچے دل سے نہیں بلکہ جھوٹے دل سے ایمان لے آیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ میں واپس آیا تو وہ سیڑھیوں پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، مگر تم میری حقیقت جاننے کے بعد خود ہی انکار کر دو گے۔ سنو، مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنا حسین چہرہ، اتنی پیاری آنکھیں کیسے مرے ہوئے انسان کی ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اور آج جب کہ میرا مشن پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے تو آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گی۔ ہاں، البتہ تمہاری زندگی میں ایک مسلمان عورت آئے گی، تم اس سے شادی کرنا، بلکہ تم شادی کرو گے۔ اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دینا، نہ اپنا مذہب بدلنا، ورنہ تمہارا یہ کچکول خالی ہی رہ جائے گا۔ اور اگر ہمت ہے تو میری اصل شکل بھی دیکھتے جاؤ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ لمحوں میں اس کی شکل دیکھ کر میں اپنے حواس میں نہیں رہا۔ اتنا بھیانک چہرہ جس پر آنکھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں خوف کے مارے وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں وہیں کسی کھنڈر نما حویلی کے برآمدے میں پڑا تھا اور باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے بھگوان کی کرپا سے بچ گیا، بڑی مصیبت سے۔ اس لیے سب سے پہلے میں اپنے مندر پہنچ گیا اور عبادت کی، کیونکہ میں دلی طور پر ابھی بھی اپنے مذہب پر قائم تھا۔ میں دوبارہ اپنی کوٹھی پر آیا۔ کراچی آنے کے بعد میرے اسٹاف نے بتایا کہ آپ 2 مہینوں سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ کینیڈا سے آپ کا لیٹر آیا تو ہم لوگوں نے اطمینان کیا آپ کینیڈا میں ہیں۔ میں خاموش رہا اور کہا کہ میں ایک ارجنٹ کام کے لیے گیا تھا۔ میں دوبارہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ دولت میرے اوپر ایسے مہربان ہو رہی تھی کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ میں کراچی کے بڑے بزنس مینوں میں شمار ہونے لگا۔ یہ سب میرے بھگوان کی کرپا تھی۔ میں نے دل میں سوچا، میرے دل میں کبھی اللہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی کہ ایک شام اچانک ایک بڑے اسٹور پر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔
जो 15 दिन के बाद मोहब्बत में तब्दील हो गई और इत्तेफाक से इसका नाम फातिमा था और वो मुसलमान थी। मगर इसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो मुसलमान है और मैं कट्टर हिंदू। बस हम दोनों हर वक्त एक दूसरे में खोए रहते थे। 6 माह के बाद मैंने इससे शादी कर ली, वो भी अपने मजहब के मुताबिक। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं तकरीबन अपने माजी को भूल चुका था और अपने कशकोल को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। एक रात की बात है कि मेरी और फातिमा की लड़ाई हो गई। अभी हम डॉक्टर के पास से आए थे। फातिमा की कुछ तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने जो इंकशाफ किया था वो मेरे लिए किसी बम से कम नहीं था। फातिमा माँ बनने वाली थी और डॉक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ। मैं बार बार इससे पूछा करता था ये बच्चा किसका है, मगर वो हर मर्तबा यही कहती ये बच्चा आपका है। मैं अपने गुस्से की इंतहा को पहुंच चुका था कि अचानक मेरे कान में वही आवाज़ आई जिसको मैं भूल चुका था। मेरी 100 साल मरी हुई महबूबा कि जो कह रही थी कि तुम क्यों नहीं मानते, ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैं गुस्से से हड़बड़ा गया। ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं बाप बन ही नहीं सकता। एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि अल्लाह के काम में बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह के काम है और मैं नहीं मानता। मैंने गुस्से में आकर छुरी के वार से फातिमा को कत्ल कर दिया, इसके बच्चे समेत। और फिर मुझे अफसोस भी हुआ, मगर मैं नादिम नहीं था और पैसों के जोर पर अदालत से बरी हो गया। वक्त अपनी रफ्तार से भाग रहा था और मैं करोड़पति से अरबपति बन गया। औरतों का पूरा बाजार मेरे इर्द गिर्द था, मगर मुझे सुकून नहीं था। यहाँ तक कि एक शाम मैंने एक बहुत ही खूबसूरत हिंदू लड़की से शादी कर ली, यानी राजकुमारी से, वो भी हिंदू जात से। मगर फिर न जाने क्या हो गया कि राजकुमारी ने अपने एक आशना के साथ मिलकर ऐसा फ्रॉड किया कि मैं रातों रात फुटपाथ पर आ गया। इसने बड़े प्यार के साथ मेरी तमाम जायदाद और मकान अपने नाम करवा लिए और मुझे पता भी नहीं चला। वो तमाम कारोबार भी अपने नाम पर करवा कर मेरे हाथ में वही कशकोल पकड़ाकर कहा कि जाओ भीख मांगो, तुम इस काबिल हो। मैं अपना खाली कशकोल लेकर कराची की गलियों में भीख मांगने लगा। दिन भर जो कुछ कशकोल में आता, रात को कशकोल फिर खाली हो जाता। और बाबू साहब, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, बहुत मेहरबानी होगी। और मैंने एक सस्ते से होटल से इसको रोटी और चने की दाल मंगवा कर दी और इस तरह खा रहा था कि जैसे इसको दुनिया की कोई बड़ी नेमत मिल गई। मैं समझ गया अल्लाह की नाफरमानी इसको इस मकाम पर ले आई कि इसका कशकोल हमेशा खाली रहता था। और फिर मैं थके थके कदमों से वापस ही सोचते ही चल पड़ा कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे।